ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مارکیٹ میں یا لوگوں میں عام رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ جو بینکنگ نظام ہے، کنونشنل کا ہو اسلامک کا ہو، دراصل یہ ٹرمینالوجیز کا ہیر پھیر ہے. پیچھے جو میکانزم ہے وہ شاید ویسے ہی فالو ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اسلامک بینکنگ سے پرہیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرحان صاحب، ہاؤ ڈو یو ایڈریس سچ کائنڈ آف کوئریز جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ دراصل صرف ناموں کا ہیر پھیر ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور مسکنسیپشنز جو ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن یہی ہے کہ ظاہری طور پہ تو ہمیں دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک کنونشنل بینک کی برانچ ویسے ہی ایک اسلامک بینک کی برانچ. یہاں جائیے وہاں پر بھی اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے، دوسری جگہ بھی اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے، چیک بک ملتا ہے، ڈپازٹ سلپ ہے، ویسے ہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے مہینے کے آخر میں، ویسے ہی ہمارے پاس اگر ریمونریٹو اکاؤنٹ ہے تو ریٹرن کچھ گر جاتا ہے، چیک کاٹو تو پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ساری تقریباً ویسے ہی چیزیں ہیں. فائنینسنگ کے لیے بھی جائیں تو اپلائی کرنے کا پروسیس بھی تقریباً کم و بیش ویسا ہی ہوتا ہے، 19-20 فرق ہوتا ہے. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ریالٹی یہ ہمیں دو باتوں وہ سمجھنی چاہیے. پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اینڈ ریزلٹ سیم ہو تو اس کو اینڈ ریزلٹ تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس اختیار کیا گیا وہ بھی سیم ہی ہو. اس کی آسان سی مثال میں دیتا ہوں. اب پاکستان کے اندر میں ایک برانڈ کا اگر نام لے دوں، ان کا بہت مشہور زمانہ جو ہے زنگر برگر ہے، KFC کا. اب KFC کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ان کے بتایا ہوا پروسیس ہے کہ انہوں نے جو چکن لی ہے حلال چکن ہے، KNN سے چکن لیتے ہیں، ایک برانڈ ہے، اور اس صورتحال کے اندر یہاں پر وہ ایک حلال پروسیجر اختیار کرنے کے بعد وہ زنگر بناتے ہیں. یہی چیز چند گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد اب لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے اترے تو لندن کے اندر بھی KFC کے آؤٹ لیٹس ہیں، وہ بھی زنگر بیچ رہے ہیں. لیکن آپ وہ نہیں کھائیں گے کیونکہ اینڈ پروڈکٹ تو دونوں جگہ سیم ہے، لیکن پروسیس آپ کو پتا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی پہ ہو از اے نان بلیور اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا یار پروسیس کے اندر تو بہت معمولی سا فرق ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ جو وہاں پر پروسیس اختیار کیا جا رہا ہے جھٹکے کے گوشت کا، وہ زیادہ اپیرنٹلی ایفیشنٹ ہے کہ 1 منٹ یا ایک چند سیکنڈز کے اندر وہ زیادہ مرغیاں صفائی کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں، جھٹکے سے اسٹن گن سے مار دیتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو آپ کے یہاں جو ہے وہ کچھ منہ سے ادا کرتے ہیں. لیکن مجھے کچھ منہ سے ادا کرنا، دیٹ از بسم اللہ اللہ اکبر، دیٹ میکس اٹ حلال اور حرام فار اس. بالکل صحیح. اسی طریقے سے جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آپریشن ظاہری پروسیجر ہیں یہ تو ایک طرف ہے، لیکن میں دعوت دوں گا اس موقع کے اوپر لوگوں کو جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ فرض عین ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے معاشی معاملات کو درست کریں، کہ آپ ایک اکاؤنٹ اوپننگ فارم، بھلے اس کا فونٹ ظاہری طور پہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن پڑھنے کے لیے اسلامک اور کنونشنل کا فارم کھول کے پڑھ کے تو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. کیپیسٹیز کا فرق ہے. جیسے 2 ایگریمنٹ 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ پرنٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر دیکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن وہ 2 ایگریمنٹس کی اندر کی جو باڈی آف دا کانٹریکٹ ہے وہ اگر فرق ہوگی تو کیا اس سے کانٹریکٹ سیم ہو جائے گا؟ اٹس اے ویری بگ ڈفرنس. ایبسولوٹلی. دوسری طرف ریلیٹڈ رسک اور ریوارڈ اور ٹرانزیکشنز کا فرق ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامک کے اندر اگر فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے اسلامک بینک آپ کے ساتھ فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ٹریڈ کرے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رینٹل کا معاہدہ کرے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرے. کنونشنل تو ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا. اس کے ساتھ جب آپ ایگریمنٹ کریں گے فائنینسنگ کا تو وہ تو پیور لینڈنگ کرے گا اور اس لینڈنگ کے اوپر انٹرسٹ کمائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کانٹریکٹ میں لکھی ہیں. آپ اگر صرف سطحی طور پہ بات کریں گے کہ مجھے کچھ پرچے دے دیے گئے جن پرچوں پہ میں نے دستخط کر دیے، تو وہ جو دستخط کر دینے والے پرچے تھے وہ ظاہری طور پہ پرچے ہوں گے، لیکن اندر کیا لکھا ہے؟ نکاح کے کانٹریکٹ اور کرایہ داری کے کانٹریکٹ کے اندر دونوں کانٹریکٹ ہیں، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے فائنینسنگ کے اندر اور ڈپازٹ کے اندر اسلامک اور کنونشنل کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. میں اس موقع پہ کہوں گا کہ دیکھیں، صرف پرسپشن بیسڈ سوسائٹی بننے کی کوشش نہ کریں، لرننگ بیسڈ سوسائٹی بنے ہم، کہ ہم دیکھیں کہ واقعی تحقیق کیسے کی جائے. سنی سنائی بات نہ کریں، بلکہ ہم اصل میں یہ کریں کہ دیکھیں اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہے، ہو کیا رہا ہے. اور اگر آپ کو چاہیے تو ظاہر ہے اگر آپ کسی کیشیئر سے پوچھیں گے تو کنونشنل بینک کا کیشیئر کہے گا میں تو نوٹ گنتا ہوں، اسلامک کے کیشیئر سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں بھی نوٹ گنتا ہوں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دونوں بینک برابر ہو گئے؟ بھائی کیشیئر تو نوٹ ہی گنے گا، صفائی کرنے والا صفائی ہی کرے گا، چائے بنانے والا دونوں جگہ چائے بنائے گا. لیکن در حقیقت یہ وہ ظاہری سامنے والے کام اس کام کے ایسنس کو بیان نہیں کر رہا ہے. ایسنس کو وہ کانٹریکٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، اور ہیڈ آفس میں بہت سارے بیٹھے ہوئے وہ فنکشنز ہیں جو کہ ریالٹی کے اندر ان کاموں کو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایسے ٹیگنگ لائبلٹیز کے ساتھ کہ واقعی جو اصل میں فائنینسنگ کی اس سے جو منافع کمایا وہ منافع ڈپازیٹرز کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے، یا خیالی طور پہ کچھ نمبرز اسائن کیے جا رہے ہیں. ریالٹی میں اگر ٹیگ ہو رہا ہے تو دیٹ از ریئل اسلامک. اچھا فرحان بھائی، جس طرح سے یو سیڈ کہ جو ایک پیچھے میکانزم ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے.
بٹ کہیں نہ کئی بار یہ بات سامنے آتی بیکاز یو کم فرام اے بینک میزان بینک جو کہ کمپلیٹلی فرام ڈے ون فرام اٹس برتھ اٹس اے کمپلیٹ اسلامک بینک. پرسپشنز اس کے بارے میں شاید کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں, بٹ بہت سے ایسے بینکس ہیں دے ور کنونشنل but now they are semi conventional and semi sharia compliant, or otherwise they are banks which are converting themselves completely into sharia. تو یہ جو پروسیسز ہیں اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بیکاز ان دی اینڈ دے کنسیڈر دا پول از ان دی اینڈ سیم. جو پیسہ ڈمپ ہوتا ہے جہاں پہ سارا پیسہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہیں اس معاملے پہ. اچھا دیکھیے اگین یہ خود سے سوچی ہوئی بات ہے کیسا ہوتا ہوگا, بٹ یو گیٹ آل دیز کیسز. ریالٹی کیا ہے دیکھیے اس کے اندر کیا ہے, ایک ہے فل فلیجڈ اسلامک بینک جن کے سارے معاملات شریعہ کمپلائنٹ ہیں, صحیح ہے, ایک ان کا لائسنس یہی ایشو ہوا ہوا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی بھی نان شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا, بالکل صحیح. ایک بات. دوسری طرف جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل میزان بینک ہے, البرکہ بینک ہے, بینک اسلامی ہے, دبئی اسلامک بینک ہے, یہ بینکس فل فلیجڈ اسلامک بینک ہے. یہ MIB MCB اسلامک بینک ڈیڈیکیٹڈ اسلامک بینکس ہے. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں کنونشنل بینکس کی تو کچھ بینکس ہیں جو فل فلیجڈ کنونشنل بینکس ہیں, لیکن تیسری طرف کچھ بینکس ایسے ہیں جو کہ کنونشنل بینکس ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامک بینکنگ کی ونڈوز کا لائسنس لیا ہوا ہے. اچھا یہ ونڈوز کیا ہے کہ ہے تو ایک ہی امبریلا لیکن بکس آف اکاؤنٹ اسلامک کے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہیں. یہ فنڈز کو مکس نہیں کر سکتے, ان کی بکس آف اکاؤنٹ ڈفرنٹ ہیں, ان کا ڈپازٹ الگ ہے, ان کی فائنینسنگ الگ ہے, ان کے کانٹریکٹس الگ ہیں, ان کی مینجمنٹ الگ ہے, ان کا پیسہ لینا ڈپازٹ سے لے کے اس کو انویسٹ کرنا اور پھر پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا ٹوٹل میکینزم الگ ہے. تو ہم ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی کنونشنل بینک ہے اس کی اسلامک بینکنگ کی ونڈو ہے تو وہ سب مکس کر کے چلاتے ہوں گے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے یہ کلیئرٹی دے دوں میں کہ الحمدللہ یہ سارے کے سارے بینکس سینٹرل بینک دیٹ از اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر ڈائریکٹ سپرویژن اور ان سے لائسنس لے کے کام کر رہے ہیں. وہاں پر ایک اسکروٹنی کا, ایویلیویشن کا, کنٹینیوس چیک اپ کا میکینزم موجود ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس اپنا شریعہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہے جو کہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے وچ از ڈکلیئرڈ ایز دا بیسٹ ریگولیٹر ان اسلامک فائنینس لاسٹ ایئر. تو الحمدللہ ہمارا ریگولیٹر جو اسلامک بینکنگ کا ہے اسٹیٹ بینک, وہاں پر پرفارمنس بہت اچھی ہے. آپ کی جسٹ انفارمیشن کے لیے کہ الحمدللہ اسلامک فائنانس نیوز جو IFN ایک گلوبل انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پر آپ کے ملک کا بینک دیٹ از میزان بینک کو گلوبلی بیسٹ اسلامک بینک کا ایوارڈ ریسنٹلی ملا ہے الحمدللہ. سو دا پوائنٹ از کہ الحمدللہ یہ چیزیں صرف اور صرف مسکنسیپشن ہے. ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے کہ الحمدللہ جہاں پر بھی کام ہو رہا ہے اگر وہ انڈر دی ایمبٹ آف اسلامک فائنانس یا اسلامک بینکنگ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ لائسنس کی ضرورت ہے, اور لائسنس لینے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جس کو اوپر کنٹینیوس چیک اپ کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامک کے نام کے اوپر کوئی غلط چیز عوام کو دی جائے. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ جو لوگ کنفیوزڈ ہیں ان کا معاملات ہو گئے, لیکن جو لوگ کلیئر ہیں they have over the years said the Islamic banking system has given them more success, یا وہ اسلامک بینکنگ میں تھوڑے سے زیادہ فریلی ہو کے کام کر سکتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں کہ اسلامک بینکنگ اتنی تیزی سے فلرش ہو رہی ہے, اکراس دا گلوب فلرش ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے پورے میکینزمز ڈپلوائے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق جو کریٹر نے اگر ہمیں جو رولز بیان کیے ہیں کریشن کے لیے, اگر کریشن اپنے کریٹر کے بتائے ہوئے رولز کے مطابق زندگی بسر کرے, عمل کرے, تو اس کے اندر اس کا فائدہ ہے. اچھا پھر دوسرا ایک چیز ایسی ہے جو شاید میں ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس سے ثابت نہ کر سکوں, اور وہ ہے برکت کا ایلیمنٹ. وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم جانتے ہیں کہ رزق حلال کے اندر برکت ہے. اب یہاں پر میں اس کی نمبر سے اگر آپ کو ایک مثال دوں تو آپ جناب 21 کا ایئر ٹو ڈیٹ کا پروفٹ ریٹرن دیکھ لیجئے. آپ کے دو انڈیسز ہیں, KMI 30 انڈیکس جو کہ اسلامک انڈیکس ہے, KSE میزان اسلامک 30 انڈیکس, اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا KSE 30 انڈیکس ہے. دونوں 30 انڈیسز ہیں, بالکل صحیح ہے. دونوں کی میتھڈالوجی کم و بیش سملر ہے. ان کے ریٹرنز کو اگر آپ کمپیئر کر لیں تو ایک کا 38 پوائنٹ سمتھنگ کا دیٹ از KMI کا 30 کا ریٹرن آ رہا ہے, اور جبکہ KSE 30 کا ریٹرن از اپروکسیمیٹلی 27 to 28%. ایگزیکٹلی. اب ایک ہی انڈیسز ہیں, میتھڈالوجی بھی سملر ہے, ایک کے اندر شریعہ کمپلائنٹ اسکرپٹس ہیں, دوسرے کے اندر تمام اسکرپٹس ہیں. بالکل صحیح. مارکیٹ سیم ہے, وہی چیزیں ہیں, لیکن ایک کے اندر آپ کو برکت کیونکہ نیچرلی مور سیکیور, مور ٹرانسپیرنٹ وے آف فائنینسنگ ہے,
मोर बैलेंस्ड अप्रोच है। एक के अंदर जितना ज्यादा रिस्क होगा तो उसी के अंदर रिस्क ऑफ लॉस भी उसी तरह होता है, लेकिन इसके बरखिलाफ दुनिया भर के अंदर आप देखें, मैं एक मरतबा 2008-9 की बात आपको बताता हूं, जब सब प्राइम का इशू दुनिया भर के अंदर आया और यूएस की मार्केट्स क्रैश कर गई थी 2008-9 के अंदर। इसी सूरत हाल के अंदर फ्रेंड ऑफ माइन हु यूज्ड टू वर्क फॉर PwC न्यूयॉर्क, ही केम टू पाकिस्तान एंड आई आस्क्ड हिम कि फर्क क्या हुआ। उसने कहा फौरी तौर के ऊपर जो पेपर बैक सिक्योरिटाइजेशन थी वो रोक दी गई है और अब एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन शुरू कर दी गई, विच इज द एसेंस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। तो अब इस्लामिक फाइनेंस बेसिकली क्या है, मोर नेचुरल है, मोस्ट बैलेंस्ड अप्रोच है। काइंड ऑफ सोसाइटी को भी बैलेंस करता हुआ नजर आता है। दैट इज द रीजन कि एक्सेसिव रिस्क किसी एक साइड पे नहीं जा रहा बल्कि बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो एंड ऑफ द डे अगर एक विन विन सोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे तो सबको फायदा होगा, एज कम्पेयर टू किसी एक के खिलाफ हो या किसी एक के बहुत ज्यादा फेवर के अंदर। तो बैलेंस्ड अप्रोच का नाम ही इस्लामिक फाइनेंस है, जिसके साथ आप चलें तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, मुनासिब हैं, और साथ साथ एक रिस्क मिटिगेशन भी है आपकी। तो इस बिना के ऊपर मैं देख रहा हूँ लोगों को फायदा हुआ, लोगों ने देखा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जब आप चलते हैं आपको फायदा होता है, तो लोग इस तरफ खुद भी चलते चले आ रहे हैं। और फिर ऐसा भी देखा है हमने कि बहुत सीनियर बैंकर्स जो कन्वेंशनल बैंकिंग के थे, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू देयर ओन हाउसिंग फाइनेंस they turn to Islamic banking. they opted for Islamic financial solution because they want कि जी मैं घर जो है वो सूदी बेसिस के ऊपर नहीं बनाना चाहता, मतलब घर मैं चाहूंगा कि वो शरिया कंप्लाइंट मैनर के अंदर अपना बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज रियलाइजेशन जो कि हर मुसलमान की है। That's actually a very valid and great point कि everyone these days, especially जब हम बात करते हैं अपने हाउसिंग फाइनेंस की या जब हम अपने बड़े कारोबार की बात करते हैं, तो पीपल इट्स ओके कि वो थोड़ा से कम में अपने आप को सेटल कर लें, शायद कुछ पॉइंट्स का जो रिटर्न है उसमें अपने आप को मज़ीद सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। और यही वजह है कि जो इस्लामिक बैंक्स की जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से देखने में आ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।